بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے جو آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہاں تو پھر سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ وہ 2 صدقے یہ ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جب ہم سال کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان کو عبادت کا، ذوالحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جو نہایت خاموشی سے گزرتا ہے، جسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل جائے تو خوشیاں برسنے لگے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی۔ اسی مہینے کے بارے میں بہت سے بدگمانیاں عام ہیں، بہت سے روایت گھڑی گئی۔ لوگوں نے اسے منحوس سمجھا، آفتوں کا وقت کہا، لیکن اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس جملے میں ایسا کیا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ایک موقع فرمایا، صدقہ خبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے، جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے، پھر جب صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سفر کا مہینہ ویسا تو قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، مگر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اسی مہینے میں کئی انبیاء اکرام پر آزمائشیں آئی، کئی جنگیں ہوئے، کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ یہی وجہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا۔ مگر اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرمایا، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں، ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی، سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے، تو ہمارے بزرگان دین نے اس کو توڑ بتایا۔ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جملہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ صرف تعلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھر والی پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، بزرگ یہی مشورہ دیتے ہیں، صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں مصیبتیں اگر کسی کے آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ یہ صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے، دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن ہماری زندگی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہے۔ تو آئیے ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اس موقع کو سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں
جو ہمیں اپنی زبان اور دل کی صفائی کے ذریعے اللہ کے قریب لے جا سکتا ہے، اور یہی ہے وہ ذہنی تیاری جو ہمیں اگلے دنوں صدقے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں جو 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ ان 2 صدقوں میں سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے اعمال پر، اپنے ماحول پر دیتا ہے، وہ ہے زبان کا صدقہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے، نہ کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ یہ انسان کے زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہوا ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلند بھی کرتی ہے، زبان ہی اسے پشتوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرمی، محبت، سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کے دل کو نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو دل آزاری نہ دو، کسی کی عزت نہ اچھالو، اپنے زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ جب ماہ سفر جیسے مہینے آئے جو آزمائشوں، الجھنوں، نفسیاتی پریشانیوں کو دور ہوتا ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ انسان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے گھیر لیتی ہے۔ ماہ سفر میں کئی لوگ شکایت کرتے ہیں ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دوڑیں آ گئیں، کاروبار میں برکت نہیں رہی، یا ذہنی سکون چھین گیا۔ ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، کبھی غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی جو پلٹ کر ہماری ہی زندگی کو زہر آلود کر گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور پہلا صدقہ یہی زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان کو نرمی، حیا، سچائی، دعا، معافی، ذکر اللہ سے بھر دینا۔ یہی زبان جب کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب یہی زبان کسی کے لیے بددعا کرتی ہے یا زہر اگلتی ہے، آسمان بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں سفر کے اس مہینے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے زبان کا صدقہ دینا ہوگا۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنے میں نہیں بلکہ بامقصد پاکیزہ گفتگو میں ہے۔ کسی غم زدہ کو تسلی دینا، کسی ناراض کو دل کو منانا، کسی بھٹکے ہوئے کو ہدایت کے بات سمجھانا، یا کسی خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ محبت سے بات کریں، والدین اگر بچوں سے شفقت سے پیش آئے، اور ہمسائے اگر ایک دوسرے کی عزت کریں، تو زبان کا وہ صدقہ ہے جو پورے معاشرت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ جب سفر کا مہینہ ہو تو یہ عمل اور بھی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسوں سے زیادہ ڈالتا ہے، زبان کو زیادہ بے قابو کرتا ہے، رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرو۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس لیے زبان کا صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم نہ صرف اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس مہینے میں عہد کریں وہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دے گا، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرے گا، اپنی گفتگو کو ذکر، دعا، توبہ، محبت سے بھر دے گا، تو اس کا پورا مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرے بندوں کی عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے تو دل ہے۔ یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت نفرت کا منبع ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ دل اگر پاک ہو تو انسان کی ساری عبادات بھی پاک ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد، نفرت ہو،
اور دل بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہے۔ سفر کے مہینے میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینہ، بغض سے پاک کر لیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ اکرام حیران ہوئے، اس نے ایسا کون سا عمل کیا؟ کچھ دن بعد پتہ چلا وہ صحابی کسی سے دل میں بغض نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس میں بندہ اگر دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی اور عمل سے نہ ٹلے۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب ہے آپ دل سے سب کو معاف کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کرے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرو، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، جس کا ترجمہ یعنی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں سے ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہوگا، اور وہ بھائی بن جا کر جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جب انسان دنیا میں اپنے دل سے نفرتیں نکال دیتا ہے وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر صاف ہو تو اللہ کی تجلیات اس پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ دل حسد، بغض، کینہ سے بھرا ہوا ہو تو آئینہ دھندلا جاتا ہے، اللہ کا نور اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے میں دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے کسی بوسیدہ گندے کپڑے کو صابن سے دھونا۔ آپ جتنا زیادہ اپنے دل کو صاف کرتے جائیں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ سالوں پرانا جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، دل میں تکلیف ہے تو یہ موقع ہے سب کو دل سے معاف کرے، کسی کو کال کرے، کسی کو پیغام بھیجے، کسی کو معافی دے، کسی سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرو، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زبان کا بعد دل کا صدقہ دینا اس مہینے کی عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اگلے سال تک کسی اور غم، کسی دکھ یا بیماری کا شکار ہو، اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ دل اللہ کے محبوب دل بن جائے۔ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو پرسکون کرتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں دل سے کسی کی برائی نہ نکال دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا، ہر ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی ہے دل کا صدقہ، اور یہی وہ نیکی ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیا جائے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو یہ سفر یہ صرف ایک وعظ نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ جو رب کو اتنا پسند ہے وہ بندے کی پوری تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ جس کو لوگ غلط فہمیوں، نحوست سے جوڑتے ہیں، اصل میں اللہ کے قرب کا ایک سنہری موقع ہے۔ اسی مہینے میں اگر ہم زبان دل کے صدقے ادا کریں تو ہمارے ظاہر بھی نکھر جاتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے یا زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گندہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے نصیب کو بھی برباد کرتا رہتا ہے۔ جبکہ اگر وہی شخص دل کو صاف کر دے، زبان سے خیر پھیلانا شروع کرے تو یہ 2 صدقے رب کو اتنی پسند آتے ہیں وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ سفر کے مہینے میں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنا باطن کو سدھارنے پر توجہ دینی ہے۔ دل اور زبان کی صفائی اصل میں انسان کی روحانی اور یہی وہ نیت ہے جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح ہم کپڑوں کو دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح روح کو دھونے کے لیے زبان دل کی صدقے ضروری ہیں۔ سفر کے مہینے میں اگر ہم یہ 2 صدقے کر لیں، زبان کو غیبت، چغل، جھوٹ، تلخ کلامی سے پاک کر لیں، دل کو حسد، بغض، انتقام، نفرت سے صاف کر لیں تو ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔
ہم اپنے مقصد کو پلٹ سکتے ہیں۔ ہمیں بس اس نیت سے صدقہ کرنا ہے، اللہ کو راضی ہو جائے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، زبان ایسی ہو جائے وہ صرف خیر کے لیے چلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی لیے زبان کا صدقہ صرف کسی کو برا بھلا نہ کہنا نہیں، بلکہ زبان کو اس مقام پر لے جانا جہاں وہ صرف ذکر کرے، خیر کی بات کرے، کسی کے لیے دعا کرے، رب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ دل کا صدقہ صرف بغض نکال دینا نہیں، بلکہ اس میں رب کی محبت بسا لینا ہے اور لوگوں کو اس کی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا ہے۔ اور پھر جب آپ یہ دو صدقے صرف سفر کے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی زندگی سنورتی ہے بلکہ آپ کے نسلوں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آپ کے بچے، آپ کے اولاد، آپ کا رزق، آپ کا سکون، یہ سب صدقے کی برکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج دل سے عہد کریں، سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک انقلاب ہے۔ آج سے اپنی زندگی کو ان 2 صدقوں سے شروع کریں۔ زبان کی صفائی، دل کی صفائی، اس سے بہتر صدقہ کوئی نہیں اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں۔ سفر کے مہینے کی روشنی میں اپنے دل و زبان کو رب کے رضا کا آئینہ بنائیں تاکہ آپ کی دعائیں زمین سے عرش تک پہنچے۔ رب خود کہے، میرے بندے کا دل زبان مجھے دے دی گئی ہے، میں اسے وہ دوں گا جو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماہ سفر میں اگر ہم یہ نیت کر لیں، ہم اپنے 2 اہم ترین اعضاء زبان دل کا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، نہ صرف ہم خود بہتر ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ بات دل پر لکھ لینا والی ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی رحمت کے دروازے توڑ کر آتی ہے، وہ دلوں کی سختیاں مٹا دیتی ہے، رزق کو کھول دیتا ہے، انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔